فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. سورة عبسة آیات 33 سے 37 تک آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے اس کا لفظی ترجمہ پھر تفسیر. آیا نمبر 33. فَإِذَا تو جب جاءت آ جائے گی الصاخہ صاد خا خا اس کی جڑ ہے ایسی آواز جو بہرا کر دے کان پھاڑنے والی. قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیہ میں. آیہ نمبر 34. یوم اس دن یا پھر فا را اس کی جڑ ہے. فرار ہوتا ہے دوڑنا کسی کے خوف یا ڈر سے. اس کو تفسیر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. المرء انسان من سے اخیہ اپنے بھائی. آیہ نمبر 35. و اور امہ اپنی ماں سے. و اور ابی اپنے باپ سے. آیہ نمبر 36. و اور صاحبتہ اور اپنی بیوی سے. صاحبہ میں دوست بھی آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہم نے آیہ نمبر 34 میں لفظ دیکھا اخی اس میں بھی دوست بھی آتا ہے. و بنی اور اپنے بیٹے سے. آیہ نمبر 37. لِكُلِّ امْرِئٍ واسطے ہر شخص کے. منہم ان میں سے. یومئذ اس دن. شأن شأن شین حمزہ نون جس کی جڑ ہے ایک خاص حالت ہوگی. یغنی غنی سے غین نون یا اس کی جڑ ہے. غنی ہوتا ہے بے پرواہ کر دینا کسی چیز سے. یہ آیات قیامت کے ایک وقت کے بارے میں ہیں. جیسے آپ اپنی ایک سین اپنے دماغ میں لے کر آئیں اس کو پکچر بنائیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب زور کی آواز آئے گی. ایسی آواز جو کان پھاڑ دینے والی ہوگی. سخت پریشانی کا عالم ہوگا جب کچھ سمجھ نہ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت افراتفری کا عالم ہوگا. ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا. کبھی ایسا وقت یاد کریں کہ کوئی زور کی آواز آئی ہو اور ڈر کے ہم لوگ فوراً بھاگتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بہن بھائی ماں باپ یا بیوی یا میاں سب خیریت سے تو ہیں نا. لیکن ان آیات میں کچھ مختلف ہی ذکر ہے. چلیں آئے دیکھتے ہیں. آیہ نمبر 34. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی آواز بہرا کر دینے والی اتنی سخت آواز جس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں. سخت ایسی زور کی آواز ہوتی ہے کہ اس آواز کے سوا آپ کو کوئی اور آواز ہی نہیں آتی. چاہے آپ کے ساتھ ہی بالکل برابر میں کوئی بیٹھا ہو اور آپ سے کچھ کہہ رہا ہو لیکن آپ کو اس کی بھی آواز نہیں آ پا رہی ہوگی. ابھی کچھ ہی دن پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ تھی میں کہ ایک ہیلی کاپٹر بالکل قریب سے گزرا ایسے کہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کریش لینڈنگ شاید ہو رہی ہے. اتنا نیچے قریب سے کہ اس کی اتنی شور کی آواز تھی کہ ہمارے کان لگ رہا تھا پھٹ جائیں گے اور ایک دوسرے کی آواز بھی ہم نہیں سن پا رہے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس وقت مجھے یہ آیا یاد آئی کہ وہ صاخہ کیسی ہوگی, وہ آواز کیسی ہوگی جو دلوں کو پھاڑ دے گی, جس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا کہ کیا کریں. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا کرے گا انسان جب یہ آواز آئے گی. تو یوم یفر المرء من اخیہ اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے. و امہ و ابیہ اور اپنے ماں باپ سے. و صاحبتہ و بنیہ اور اپنے بیٹے سے.
جیسے کہ آیہ نمبر 34 سے 36 تک آتا ہے۔ جب کبھی ایسی کوئی پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ جیسے کہ ابھی اس لیسن کے شروع میں ذکر ہوا کہ اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے کبھی کہیں زلزلہ آ جائے، کسی اور شہر میں کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں، ان کی طرف بھاگتے ہیں کہ انہیں بچائیں، ان کی خیر خبر لیں۔ جو آیہ نمبر 34 میں مر کا لفظ آیا ہے نا، انسان تو مر یعنی آدمی، وہ مروعہ سے ہے، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، ان کا احساس رکھتا ہے، ان کی خبر گیری کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، خوشی غمی میں ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو اس دن یہی انسان کیا کرے گا؟ جب یہ آواز سنے گا تو اپنے بھائی کو بچانے جائے گا؟ نہیں، بلکہ اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ فرار ہوتا ہے بھاگنا، کسی سے ڈر کے بھاگنا۔ جیسے قیدی فرار ہوتے ہیں تو وہ پولیس سے بھاگتے ہیں، یا کسی وحشی جانور سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا جائے، شیر ہے، کوئی کتا پیچھے پڑ گیا ہے تو کیسے بھاگتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی، اس دن بھاگے گا وہ اپنے بھائی سے، وہ بھائی جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اس کے ساتھ کھیلا پلا بڑا، جو اس کا ساتھی تھا اس کی خوشی اور اس کی غمی میں۔ اور اس لفظ اخ میں ساتھی، دوست، کمپینین، جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہو، وہ سب آتا ہے۔ تو کیوں بھاگے گا وہ اس وقت اپنے ہی بھائی سے؟ وہ اس لیے بھاگے گا کہ کہیں آج میرا ہی بھائی میری نیکیاں مجھ سے نہ چھین کے لے جائے، جانے میں نے کب اس سے زیادتی کر دی ہو، اس کا حق مار دیا ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، اس کے اوپر چیخا ہو، اس سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، کوئی زیادتی کر دی ہو، تو آج میرا بھائی مجھ سے میری نیکیاں ہی چھین کے لے جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، اسے اگر کہہ دیا جائے کہ کچھ غلط کیا ہے تو فوراً اپنے بھائی اور بہن کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے کیا یا اس نے مجھے کہا تھا، میری تو کوئی فالٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ مائی فالٹ، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کہ کسی طرح اپنے اوپر الزام نہ آئے، میں بچ جاؤں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا، اس آخرہ کو سوچیں۔ آج ضرورت پڑتی ہے تو اپنے قریبی گہرے دوست کو یاد کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مشکل میں میرے کام آئے گا، لیکن اس وقت کسی کے اوپر ریلائے انسان نہیں کرے گا، اپنے ہی قریبی گہرے دوست، وہ جو کہتے ہیں نا جگر، اپنے جگری یار سے بھاگے گا، پر وہاں پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ ماں باپ تو ایسی ٹھنڈی چادر ہیں کہ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں۔ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو ماں باپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں باپ میں ایسی شفقت رکھ دی ہے کہ ان سے سکون ملتا ہے، اور والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، چاہے کتنی ہی نافرمان ہو، ان کو دکھ پہنچاتی ہو، لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ فوراً سب کچھ بھول بھال کے اپنے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں مشکل میں اپنے والدین کے سائے میں آ سکتا ہوں، لیکن اس دن وہ اپنے والدین سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ اب پہلے ماں کا ذکر آیا، واللہ اعلم، کیونکہ ماں کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، اور جو اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ ہے وہ اکثر باپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، اور پھر مشکل میں اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا، لیکن اس دن اپنے ماں باپ سے ہی بھاگے گا۔ فرار کا لفظ آیا ہے، آپ سوچیں ڈر کے بھاگے گا، کیوں؟ کہ آج مجھے جواب دینا پڑے گا، وہ جو نافرمانی میں نے کی تھی اپنے والدین کی دنیا میں، کہاں کہاں پر ان کا دل دکھایا، ان سے اونچی آواز میں بات کی، بحث کی، جب بھی وہ مجھے دین کی طرف، کوئی بھی اچھی چیز کی طرف بلاتے تھے تو میرا رویہ کتنا بیزار سا ہوتا تھا، آج مجھے اس سب کا جواب دینا پڑے گا اپنی نیکیاں دے کر، کیونکہ جنت میں تو وہی داخل ہو سکتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر نیکیاں ہی چلی گئیں تو پاس رہ کیا جائے گا؟ جہنم کا راستہ۔ استغفر اللہ ربی۔ اسی طرح اپنی بیوی سے بھاگے گا، وصاحبتی۔ آج ہم سب دیکھ لیں اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے، تو اسی دنیا میں معافی بھی مانگ لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں، ورنہ اس دن انہی سے بھاگ رہے ہوں گے۔
اور صاحبہ میں تو بیوی ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ صاحب میں جو بھی دوست ساتھی تھا وہ بھی آ جاتے ہیں. اور پھر وَبَنِی، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا اس دن؟ یہی اولاد آ کے کہے گی کہ اے میری ماں، اے میرے باپ، آپ نے تو ہمیں دین کا بتایا ہی نہیں، ہمارا کیا قصور، آپ ہمارے سرپرست تھے، آپ نے تو ہمیں اس دنیا کا ہی بنا دیا، ہمارا کیا قصور ہے، آج ہم اکیلے جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ ہی ہمارے لیے جواب دیں، ہمیں اپنی نیکیاں دے دیں. اور پھر اگر کسی والدین نے اپنے بچوں میں ناانصافی کی تو یہ بھی سوچ لیں کہ اس دن اس کا جواب دینا پڑے گا. جب مشکل پڑتی ہے تو والدین اپنی اولاد کو آواز دیتے ہیں. ذرا سی بھی کوئی بیماری بھی ہو، تکلیف بھی ہو تو اپنے ہی بچے آتے ہیں اپنے والدین کے لیے، لیکن اس مشکل اور تکلیف کی گھڑی میں وہ اپنے بچوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا. اس دن کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، صرف اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جیسا کہ آیہ نمبر 37 میں آتا ہے کہ انسان غنی ہوگا. غنی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کچھ یاد ہے کون سی آیت میں؟ اسی سورہ کی آیہ نمبر 5. اگر بھول گیا ہے تو اس لفظ کو دوبارہ سے سنیں. آیہ نمبر 5 کی تفسیر میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں کور کیا تھا. غنی کون ہے اور کیا اس کے میننگز ہوتے ہیں؟ وہ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو. اور یہ حالت دوسری ہے. دنیا میں تو کوئی اگر اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے کہ جیسے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے تو اسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہاں پر اس آیہ میں غنی سے کیا مطلب ہے؟ اس آیہ میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر انسان کی فکر سے غنی ہو جائے گا، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں رہے گی، اس کو صرف اپنی ہی پڑی ہوگی. اس مشکل وقت میں وہ کسی کی بھی مدد کو نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ آخرہ میں انسان اٹھے گا ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اتنی سخت حالت ہوگی کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی کہ دیکھیں وہ اتنی ٹینس سچویشن ہوگی، اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ کچھ کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی معاف کریں، لیکن کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی شدید ان کے اوپر کوئی غم یا تکلیف یا کوئی پریشانی کا عالم ہو، اور بعد میں جب بہتر حالات ہو گئے ہوں اور پھر کبھی ذکر ہو کہ الحمدللہ اب تو آپ بہتر ہیں، لیکن اس وقت جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تو ایسے ہوا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، آپ بھی ادھر تھی. یعنی دماغ پر اتنا اثر ہو جائے کسی خوف کا، کسی پریشانی کا، تو اس وقت یہ عالم ہوگا. استغفر اللہ ربی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس وقت کی مشکلات سے بچائیں اور ہمیں حکمت عطا کریں کہ ہم ان آیات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اس پر تدبر کریں اور پھر اپنے عمل میں لے کر آئیں. تدبر و عمل. ہم صرف اس دنیا کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں نہ لگے رہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے بارے میں، لیکن اس کے بعد فوراً یہ آیات آئیں کہ کہیں آخرہ کو نہ بھول جانا اور اسی دنیا میں نہ کھو جانا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی آنکھ عطا کریں جو دیکھ پائے ایسے سینز کو جو ان آیات میں آخرہ کے بارے میں بتائی گئی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا ڈر اور خوف پیدا کر دے کہ ہم ہر قسم کی برائی سے، دوسروں کا حق مارنے سے رک جائیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، اپنے ہی ماں باپ، بہن بھائی، بچوں، رشتہ داروں، قریبی دوست، اپنے پیاروں سے بھاگے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو حق دینے والے ہوں، حق مارنے والے نہ ہوں. ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں، اس کو لگام دے دیں، اپنی خواہشات کے پیچھے کسی کی بھی حق تلفی نہ کریں، صرف اس لیے کہ اپنے رب کو ہم نے جواب دینا ہے. جیسے کہ سورہ النازعات میں پڑھا تھا ہم نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے اور جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اسی کے لیے تو جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے، متی اکون من الخائفین، کب میں ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤں گی، کب میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے ہر برائی کرنے سے رک جاتے ہیں، کب میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گی جو صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کا ذکر ان آیات میں ہے، جو اس دن ڈر اور خوف کے عالم میں ہوں گے، جو اس دن ایک دوسرے سے خوف اور ڈر سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آج اس دنیا میں اپنا خوف عطا کر دیں اور ہمیں آخرہ کے ہر قسم کے خوف سے بچا لیں۔ ہمیں اس دنیا میں اپنا ایسا خوف عطا کر دیں کہ جس کے بدلے میں جنہ ہی ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ آج اس سوال پر غور کریں، متی اکون من الخائفین، کہ کب میں ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا خوف، یہ خشیہ صرف علم سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں شامل کر دیں جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔